میرے پیارے پاکستانیوں، شاندانہ گلزار نے ایک شاندار پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں شاندار قسم کے انکشافات عوام کے سامنے رکھ دیے ہیں. ذرا ملاحظہ فرمائیے اور پھر اس پہ کچھ تجزیہ کرتے ہیں. کسی کی بھی زندگی آسان ہے. آپ جس طرف بھی دیکھیں مطلب حالات برے ہی ہیں، لیکن شاید اس وقت جو ہمارا ایک گول ہے وہ یہ گول ہے کہ ہمارے لیڈر، ہمارے پارٹی کے چیئرمین خان صاحب کو اس الیکشن کے بعد جلد از جلد انصاف ملے. آپ سب کو یہ پتہ ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو فیصلہ ہوا تھا کہ آپ لوگ اڈیالہ جیل میں کیس نہیں کر سکتے، یہ بالکل باضابطی سب ضابطوں سے باہر ہے. اس کے باوجود خان صاحب کے تمام کیسز اڈیالہ میں کیے ہیں. پتہ نہیں کس چیز کا خوف ہے ان کو کہ خان صاحب عدالت میں آ جائیں گے، کیا ہو جائے گا. اور آپ سب نے وہ دیکھ لیے نتائج جو عدالتوں میں توڑ پھوڑ کے ان کو سامنے لوگوں کے پیش کیا گیا. اسی زنجیر کی ایک کڑی آ گئی آپ کے سامنے 8 فروری کو. اس سے پہلے سپریم کورٹ میں یہ لڑائیاں ہوئی تھی، استدعا ہوئی تھی کہ جی پاکستان میں لوگ غیر تعلیم ہیں اور آپ ان سے ان کا سمبل مت چھینیے ہمارے بیٹ کا، کیونکہ اب تو الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے. وہ جو تھی اگر ایک بے ضابطہ، ایک غیر قانونی کام ہمارے ساتھ ہوا، ایک غیر آئینی کام، ہم اس کو بھی پی گئے. ہم نے ہر بات مانی ہے، ہر عدالت کی، ہر تھانے کی. ہم نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، آواز نہیں اٹھائی. ہاں، ہم اپنا حق ضرور مانگتے. اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں 2/3 تو کیا 3/4 جیت ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو ملی ایز انڈیپینڈنٹس. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ میں آرگیومنٹ ہوا تھا اور یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ آروز کو ان لوگوں کو بٹھا رہے ہیں جن کا دور دور سے جوڈیشری سے کوئی واسطہ نہیں. ہم جوڈیشری پہ ریلائی کرتے ہیں، وہ ہمارے فیصلے خلاف بھی دیتے ہیں، تو ہم جوڈیشری کو مانتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں تو وہ سٹینڈ اپ کریں گے اپنے لوگوں کے لیے. ان کی نوکری ہے، ان کا اوتھ ہے کہ پاکستان کو آپ نے دینا ہے انصاف. ہوتا کیا ہے، آروز وہی لوگ لگتے ہیں جنہوں نے تیمور صاحب کے گھر پہ دھاوا بولا، میرے گھر پہ بولا، ارباب آسم کے، ہمارے جتنے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں جن کو اٹھایا گیا، جن کو پیٹا گیا، جن سے ظلم کیا گیا، وہی لوگ جو ہم پہ 3 MPO امپوز کر رہے تھے، نافذ کر رہے تھے، انہی لوگوں کو آپ نے ہمارے ریٹرننگ افسر بنا دیا. چلو ہم نے وہ بھی مان لیا، صبر کر لیا. کل جو تہلکہ خیز انکشافات ہوئے ہیں کمشنر صاحب راولپنڈی کے، وہ آپ سب نے دیکھ لیے ہوں گے. یہ پریس کانفرنس مین اسی بات کے لیے ہم نے کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی KPK میں سارے پاکستان میں آروز ہیں جن کی ابھی بھی کوئی کانشنس زندہ ہے، جن کی انسانیت ابھی زندہ ہے، جو انہوں نے قسمیں کھائی ہیں، جو وعدے کیے ہیں پاکستان کے ساتھ، اگر ان کو تھوڑا سی بھی احساس ہے کہ یہ پاکستان کی عوام سے چوری ہوئی ہے تو وہ خود آگے آئیں اور کمشنر صاحب کی طرح بے شک استعفیٰ نہ دیں. اگر وہ سامنے خود نہیں آ سکتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے پٹھانوں کا، ہمارے KP کا ایک طریقہ ہے جرگے کا، وہ آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھیں گے اور جس طرح قرآن کا ایک بتایا ہوا طریقہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بد دعا دیں گے. جس طرح قرآن میں ہے وہ اپنے پہ گواہی دیں گے کہ اگر میں نے ایک ووٹ یا ایک رزلٹ بدلا ہو تو مجھ پہ اللہ کی تباہی ہے. ہم سب سارے بیٹھے ہوں گے، آپ میڈیا بھی ہوگا، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، نہ ہم کسی پہ دھاوا بولتے ہیں، نہ ہم کسی سے زبردستی کریں گے. وہ یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کرتے ہیں. اگر وہ کرنے کو تیار ہیں ہم اپنی ہار مان لیں گے، بات ختم ہو گئی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آرو صاحب کا دفتر بند ہو، آرو صاحب کا ٹیلی فون بند ہو. کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ اگر آپ نے اتنا حق سچ سے کام لیا ہے تو پھر سامنے آئے. آپ تو پاورفل لوگ ہیں، آپ تو DCs ہیں، ADCs ہیں، کمشنرز ہیں، آپ تو دنیا ہلانے والے لوگ ہیں. تو آپ ہم سے ڈرتے ہیں جو اس بینچ پہ بیٹھے ہیں. ہم کیا کر لیں گے آپ کا؟ اب تک ہم نے کیا بگاڑا جو آگے بگاڑ لیں گے؟ مین ایشو یہ تھا. اس کے بعد گجرانوالہ سے ایک ریٹرننگ آفیسر جو ہیں، پریزائڈنگ آفیسر جو تھے پولنگ اسٹیشن پہ، ان کی بہت لمبی میرے پاس کلپ ہے، وہ آج آپ سے میں شیئر کر لوں گی. اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ ان پہ بہت زور زبردستی تھی اور کہتے گجرانوالہ میں نے وہ رزلٹ دیے جو مجھے کہا گیا تھا. تیسرا ایک امیدوار ہے، وہ بھی پنجاب کا ہے، PP کا ہے، اور وہ خود کہہ رہے کہ جی میں الیکشن صبح 3 بجے تک ہم 3 سیٹیں ہار رہے تھے، 2 PP کی، 1 NA کی. اور جب صبح 8 بجے اٹھا تو مجھے کال آئی جس سے آنی تھی اور کہا گیا کہ جی مبارک ہو آپ تو جیت گئے. تو کہتے جی میں اپنی جیت کیسے مان لوں؟ ہر کسی کو جیت کا شوق ہے. اور آپ نے کتنے اگزامپلز دیکھ لیے PMLN سے، پیپل سے. ہمارے ایک ہیں ڈاکٹر نصیر چیمہ، PMLN کے ہمارے MNA. تو ایسے الحمدللہ اس وقت پاکستان میں چہرے ابھر رہے ہیں جن کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ حرام اور حلال میں کیا فرق ہے. ہم کسی کی ذاتیات پہ نہیں جاتے. کل مریم اورنگزیب کو اتنی تپ چڑھی اس
प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि पहले उन्होंने ये कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी साहब का जहनी तवाज़ुन ख़राब है, तो जहनी तवाज़ुन उनका उसी दिन क्यों ख़राब होता है जब वो सच का ऐलान करते हैं? इलेक्शन वाले दिन का उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक था जब आपने उसको अपॉइंट किया था, और मरियम नवाज़ ने ट्वीट की थी, जो अभी बाय द वे डिलीट हो गई, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मरियम नवाज़ ने ट्वीट की थी कि जी ये आदमी तगड़ा है और ये इंशाल्लाह हमें जितवाएगा। 26 सीटें पीके की, पीपी की और 13 एनए की। अब वो बंदा कह रहा है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं हल्फ पे बात कर रहा हूँ, और आप उसको झूठा कह रहे हैं। तो ये पहले झूठा क्यों नहीं था, ये अभी झूठा क्यों हो गया? ये मानने वाली कोई बात है? ऊपर से जो मरियम औरंगजेब ने सबसे गलत बात की, जिससे ये साबित होता है कि चाहे वो पीडीएम हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो जो भी हो, वो इस मुल्क को कानून के दायरे के अंदर रहते हुए नहीं चलाना चाहते। वो उन्होंने कल कहा कि हम चाहते थे कि आज से 10 साल पहले खुदा ना खास्ता खान साहब का सर हम कलम कर देते। अगर इनमें इतनी हिम्मत है कि वो जो बंदा बेगुनाह बैठा हुआ है जेल में, उसका सर हम करना चाह रहे हैं, काटना चाह रहे हैं, तो मेरा और आपका कल को क्या होगा? हमारा तो कोई पूछने वाला नहीं है। वो तो एक वजीर आजम रह चुका है, पहले हमारे घरों में घुसे, हमारे खवातीन पे धावे बोले, कल शेर अफजल मरवत के घर में घुसे, उसके स्टाफ को ले गए, घर तोड़ा है। ये रिवायत कहाँ रुकेगी? और मैं आपको ये बता दूं, ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब और उसके जितने हम पैरोकार हैं, हम बदला लेने वालों में से नहीं है। हमारे केपी का कल्चर अगर आप एक सेकंड साइड के लिए रखते हैं, लेकिन क्या ये मतलब है कि पाकिस्तान के हर घर में अब पुलिस घुसेगी बगैर वारंट के? क्या चाहिए इनको? अरबपति करोड़पति लोग हैं। सिर्फ इतना बता दूं कि ये जो कमिश्नर रावलपिंडी की बात है, इसको हल्का मत लें। पाकिस्तान का ज़मीर जाग चुका है। मैंने पिछली दफ़े भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज दोबारा कह रही हूँ, इस टेबल पे जितने मेरे कॉलीग्स हैं जिनको ज़बरदस्ती हरवाया गया है, ये खुद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ख़ानदानों से हैं, कंप्लीट हैं, इनकी तालीमें हैं, इनकी नौकरियां हैं, इनको अल्लाह ने किसी चीज़ की कमी नहीं दी। बट इनसे इनके चाहे तैमूर साहब हैं, चाहे अरबाब आसिम साहब हैं, इनके वोट चुराए गए हैं, इनकी अवाम के। और ये नहीं हो सकता कि आप हम पे अपने लीडर्स इंपोज करें। जब लोगों ने एक दफ़ा कह दिया, आपकी लोगों से क्या दुश्मनी? चलो तैमूर साहब तो खान साहब के साथ है, अरबाब आसिम है, मैं हूँ, आपको अवाम से क्या दुश्मनी है? अवाम से आपने आटा ले लिया, खाना ले लिया, पीना ले लिया, सेहत कार्ड उनका ले लिया, किसान कार्ड उनका ले लिया, आपने उनसे एहसास कार्ड ले लिया, सारे प्रोग्राम्स ले लिए, अब उनका वोट भी छीन लिया। आगे उनके सांस लेने का भी हक ले लेंगे। जलसे तो हमें करने नहीं देते। इस इलेक्शन में एक जलसा हमने नहीं किया, हम सिर्फ कॉर्नर मीटिंग्स की हैं। कल प्रोटेस्ट करे थे पिंडी में, पूरा प्रेस क्लब के बाहर जो वो है गार्डन, उसको खोद दिया गया। अब ये तरीका आ गया। तो ये बात मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ, बाकी मैं सवाल जवाब में करूँगी। मैं चाहती हूँ कि तैमूर साहब इसको कंटिन्यू करें, हम आपको डिटेल से बताएंगे कि किस आरओ ने कैसे किया, कहाँ किया। हम फिर भी जिरगे को तैयार हैं कि हमारे साथ बैठे, अमन से तरीके से बात करें, वरना ये चीज़ खैर की तरफ नहीं जाए। अब क्या सीन होगा कौमी असेंबली के हवाले से और सूबाई असेंबली के हवाले से? किस पार्टी में जाना है, इस हवाले से कुछ कंसल्टेशन हुई है? कुछ सुनने में आ रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब वहाँ जो है रुजू की जा रही है, यहाँ पर पीटीआईपी में जो है वो चीज़ें उसके साथ डिस्कस हो रही है, तो क्या कहेंगे इस हवाले? देखिए, इस पर मैं आपकी पार्टी की राय नहीं, मैं आपको जाती राय दे सकती हूँ। आपको मौजम साहब फिर पार्टी की राय दे देंगे। मुझे जब उठाया गया था 9 अगस्त को, तो मुझे 4 पार्टियों का कहा गया कि आप उधर चली जाएं, आप या जहांगीर तरीन की पार्टी में जाएं, या परवेज खटक की पार्टी में, या बिलावल या मरियम। और मैंने एक बहुत ही आई थिंक मुतकबिराना बात कही, लेकिन उस वक्त मैं गुस्से में थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी वालदा के साथ बदतमीज़ी की गई थी। तो मैंने उनको बोला कि मैं उन लोगों की पार्टी में कभी भी नहीं जा सकती जिनकी तालीम और नौकरी दोनों मुझसे कम हुई। मैंने ज़रा मुतकब्बिर बात की थी, लेकिन मैं आज उसमें बिलीव करती हूँ कि मेरा खान साहब मेरा बॉस इसलिए है कि सियासत से बहुत पहले उसने मुझे नमल बना के दिया, सियासत से बहुत पहले उसने शौकत खानम बना के दिया। मेरे जैसे बंदे के लिए पीटीआई पी और ये क्यू और पीएन, ये इट्स इम्पॉसिबल। पार्टी का एक फैसला होगा, देखते कि फिर हम उसको मानते कि नहीं मानते, मुशावरत से ही होगा। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, जो हमें ये कमज़ोर बातें लोग कर रहे हैं ना, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना। हम कोलिशन में क्यों जाए जब हम पूरा पाकिस्तान जीत चुके हैं? हाँ, ऑपोजिशन में जा सकते हैं अगर आरओ साहिबान अपने फैसले से नहीं हटते और आरओ साहिबान मतलब इसी झूठ पे चलते रहे, तो उसका तो देखा जाएगा। लेकिन हम वीक कोलिशन क्यों करें? वो तो पहले भी हम एक दफ़ा कर चुके हैं और रिजल्ट साहब ने देख लिए। डिस्पाइट दैट अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की साफ नीयत थी। कोरोना जैसी और टिड्डी दल, आपको याद है, दोनों इकट्ठे आए थे ये मुसीबतें, उससे भी हम निकल आए क्योंकि नीयत साफ थी, आदमी अच्छा था। लेकिन अभी ये जो हम देख रहे हैं चीजें, हो सकता है हमारी पार्टी में मफाद परस्त, तो मैं सबूत के साथ कोई बात नहीं कर सकती। और मैं ये कहती हूँ कि लोगों से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कहना कि जिन लोगों ने खान साहब को, उनकी मिसेस को गंदी गंदी गालियां दी है, बदतमीजी की है, उनके साथ कलम हाथ में लाएंगे, पहले वो माफी मांगेंगे,
دنیا کے سامنے معافی مانگے گی، پھر دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. پاسبلٹیز. ملک میں دوبارہ الیکشن. جی کس کے پاس پیسہ دوسرے الیکشن کا؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے. پی ٹی آئی والے تو ذرا خوار ٹائپ ہیں، تو جو مالدار لوگ ہیں وہ پھر ہمارے پیسے دے دیں، دوسرے الیکشن کروا دیں. ہاں ہمارے پاس کتنے ارب لگے ہیں. اور ابھی تو جو کہہ رہے ہیں، آج ایک ریسنٹ آرٹیکل آیا ہے کہ آپ کی جو ٹریلینز کے قرضے ہیں وہ ماشاءاللہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت لے کے گئی ہے اور جیبیں بھر کے گئی ہے، وہ تو میری اور آپ کی جیب سے لے کے گئے ہیں. ہر ایک پاکستانی کے قرضے میں، آپ سب کے قرضے میں 25% اضافہ ہوا ہے. جو بچہ بھی پیدا نہیں ہوا وہ 25% اپنی زندگی کا سارا پیسہ قرضے دیتا رہے گا. تو الیکشن مل کر سب کو احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ پی نے بھی احتجاجی کال دی ہے، جے یو آئی بھی کہتی ہے کہ تنظیم انہوں نے تو نام بھی لے لیے، آپ لوگ بھی نام لے لیں، اور کیا مشترکہ طور پہ بھی قائم طے کریں گے؟ دیکھیں، پورا پاکستان پچھلے 2 سال سے ایک ہی مشترکہ گول میں تھا، پورا پی ڈی ایم، کہ عمران خان کو جیل میں پہنچانا ہے. وہاں تو پہنچا دیا. اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ وہ عوام کا بیٹا ہے، وہ پاکستان کا سچا مجاہد ہے. اس کے بغیر وہ پشتو میں کہتے ہیں نا کہ وہ ایک روپے بھی نہیں پورا کر سکتے. یہ معذرت کے ساتھ کاپی پیسٹ کا جو چل رہا ہے، آپ کو یاد ہے خان صاحب نے ایک بچہ تھا بنو کا ابو بکر، اس کی شرٹ پہ سگنیچر کیا تھا، اس کے بعد ہر غیر پاکستانی نے وہ سگنیچر والا چکر سٹارٹ کر دیا. بھئی کچھ تو اوریجنل کریں. آپ نے کرنا ہے احتجاج، آپ کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ اپنے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. جو دھاندلی کر رہے ہیں وہ اپنے خلاف ہی کروا رہا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تو میں نے اس دن بھی ایک ڈی ڈبلیو کو انٹرویو تھا کہ کچھ چیزیں تو مذاق بن کے رہ گئی ہیں اور انسان کا اتنا دل دکھتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی نسل پسندی کی بات نہیں کرتی، لیکن مجھے جنوینلی لگتا ہے پاکستانی بہت اچھی قوم ہے، ہم ریزیلینٹ قوم ہے، ہم کتنی تکلیفوں سے گزرتے ہیں بٹ پھر اپنے وطن کے لیے حاضر ہیں اور یہ دنیا میں ہمارا مذاق اڑوا دیتے ہیں. اگر باقی پارٹیوں کو لگتا ہے، پارٹیوں کے پاس ثبوت ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، بالکل لے کے آئیں اپنی دھاندلی. جس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ پروفs، جس طرح ہم نے تو تقریباً تمام حلقوں پہ اسلام آباد میں ہم نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا ہے، این اے کا بھی، پی ایس، پی بی، پی پی، پی کے، اور ہم تو حق پہ بات کریں گے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے. اگر باقی پارٹیز کا بھی ہے وہ بالکل کریں ہمارے ساتھ. دیکھیں بات ہم ہر کسی کے ساتھ کرتے ہیں. میں نے کتنی دفعہ یہ بولا ہے کہ کے پی کا ہمارا ایک طریقہ ہے، جرگے کا. ہمارے گھر تو جب دشمن آتا ہے ہم اس کو پناہ دے دیتے ہیں، تو ہم کسی سے کیوں بات نہ کریں، لیکن بات حق پہ ہوگی، ویلنگ ڈیلنگ پہ نہیں ہوگی کہ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے. نہیں، پھر ہماری پارٹی میں فرق کیا رہے گا؟ ناظرین، یہ تھیں شاندانہ گلزار. لب لباب ان کی تمام باتوں کا تو یہ ہے کہ یہ چاہتی ہیں کہ آر او جو ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ آ کر کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے قسم کھائیں کہ ان لوگوں نے دھاندلی نہیں کی، اور اگر کی ہے تو اس قرآن کا عذاب ان پہ اور ان کی اولاد پہ پڑے گا. اس کے بعد تحریک انصاف اس نتیجے کو خاموشی سے مان لے گی تاکہ زندگی کا کاروبار آگے چلے. میرے پیارے پاکستانیوں، ایماندار لوگ ہی قرآن کو بیچ میں رکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں بتائیے. چینل کو شیئر کریے، سبسکرائب کریے. بہت شکریہ.